فیضان سنت کا درس نہیں بلکہ فیضان بدعت سکھائی جا رہی ہے لوگوں کو سنت کے نام پر. اور سنو اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے اندر. کہتے ہیں قعدہ میں کلمہ پڑھتے وقت انگلی اٹھانا سنت ہے. کہتے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جب قعدے میں بیٹھو تو اب وہ جب کہتے ہیں جب اشہد ان کہتے ہوئے لا پر پہنچو تو لا کہنے سے پہلے چھگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا لیں. یعنی جب تشہد میں بیٹھو تو جب لا اشہد اللہ پہ پہنچو تحیات للہ الصلوات الطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ کہتے ہیں جب تک تو انگلی آپ کی کھلی رہے گی لیکن جب اشہد اللہ پر پہنچو تو کیا کرو چھگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دیں. بیچ والی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں. اب شہادت کی انگلی سیدھی کھڑی کر دیں مڑی ہوئی نہ ہو. لا الہ کہنے پر انگلی کھڑی رکھیں اور اللہ کا اللہ شروع کرتے ہی تمام انگلیاں کھول دیں اور فوراً سیدھی کر لیں. ذرا اس الیاس پادڑی سے پوچھو اور جاؤ میرا چیلنج ہے اللہ کی قسم ایک بھی صحیح حدیث سے اس نے جو طریقہ بتلایا ہے ثابت کر دے تو ربانی کی گردن حاضر ہے. ربانی کی گردن حاضر ہے. یہ مکار دجل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ساری سنن کی کتابوں میں اٹھا کر کے حدیث دیکھو. اللہ کے نبی اتحیات میں بیٹھتے تھے آپ بیٹھتے ہی بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ داہنے ہاتھ کو داہنے ران پر اور اپنی مٹھی باندھ کر انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. الیاس پادڑی ان بیچارے بھولے بھالے دعوت اسلامی کے بھائی اور بہنوں کو تعلیم دیتا ہے کہ جب تم پوری تحیات میں انگلی کھلی رکھو جب تم اشہد ان پہ پہنچو تو انگلی اٹھاؤ اللہ پہ پہنچو تو اللہ کہنے سے پہلے گرا کے پھر انگلیاں کھول دو. اللہ کی قسم ہے رب ذوالجلال کی قسم ہے ایسی کوئی روایت صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. اور جو تمہیں صحیح کی بات نہیں صحیح تو بڑی دور کی رہی کوئی حسن حدیث دکھا دو اور حسن بھی نہیں جو کوئی مقبول حدیث لا کے دکھا دو اور تمہیں میں اور چھوٹ دیتا ہوں مقبول نہیں کوئی ضعیف روایت لا کر کے دکھا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی ہے تو تب بھی میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن نہ تمہیں قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تم یہ دلیلیں نہیں دکھا سکتے. تو میرے عزیز یہ دیکھیں نبی کی نماز کو کس طرح سے پھیر کر اپنے مسلک اور اپنے طبیعت کی نماز سکھائی جا رہی ہے. تو یہ فیضان سنت تو نہ ہوئی فیضان طبیعت اس کا نام رکھ دیا جائے فیضان بدعت اس کا نام رکھا جائے یہی سب سے بہتر ہے. اور میرے سنی تحریکی اسلامی لا یجرمنکم تعصب نہ کرو جا کے اس دعوت اسلامی کی اس بانی اور مبانی اور پوری دنیاوے بریلویت کو اور دنیاوے بریلویت ہی نہیں پوری دنیا حنفیت کو یہ میرا چیلنج ہے. جاؤ اور اس طرح کا کوئی بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بتا دو. اللہ کی قسم صبح کا سورج بعد میں نکلے گا ہم اس کے اوپر پہلے عمل کرنا شروع کریں گے. ہمیں بتاؤ تو صحیح تم چلے ہو فیضان سنت لکھنے جن کا رونگٹا بدعت. اور سنو